اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ لیٹ جائیں باہر ہو کے نہیں، بلکہ ایسے کاموں میں خاص کر کے گھر والوں کو آگے آنا، ہر گھر والوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، یا رشتے داروں کو، ماموں کے، خالہ کے بیٹوں کو، ایسا قریب آنا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو ہے اس بارے میں آگے آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے کہیں پر بھی اتنے حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی کہیں پر بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی خاص آدمی کو کام دیا گیا ہو، کہ کوئی آدمی وہاں کو بلایا گیا ہو، آؤ تم آؤ کھڑا تم آؤ کرنا نہیں ہے۔ ہر گھر والے اپنے اپنے طور پہ کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ بھی ہو یا جو بعد میں آنے والے بھی ہو، اس کو ہلکا کام نہیں سمجھے، یہ کام کرے تو کیا تو بھی لپٹ لیتا ہے، کیا تو بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی تو ہمارے گھر میں کیا تو بھی تکلیفات ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہو یا صحابہ کرام بھی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اللہ نے تو حضرت عائشہ کے بارے میں، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں انتقال ہوئی، اللہ کے نبی قریب ہو گئے، ایک دم قریب ہو گئے، پورے کام کر رہا ہے۔ یعنی پانی گرم کرنے سے لے کر نہلانے تک، اگر سے کہ ان کو پردے میں رکھے تھے، لیکن اللہ کے نبی پورے تعلیمات دیے کہ تم ایسا کرو، تم کفن ایسا پہنا، تو پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل طور پر وہاں ام عطیہ ایک صحابیہ ہے، وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی انتقال ہوئی تو اللہ کے نبی ہمارے پاس آ کر پانی گرم کرنے کا طریقہ کہتے ہیں، یعنی بیری کے پتوں کو استعمال کرنا، کفن کے کپڑے کتنے ہونا، کس طریقے سے غسل کرنا، اللہ کے نبی پورا ساتھ میں گھر کے اللہ کے نبی ساتھ کر رہے۔ تو یہ کوئی غلط کام نہیں، کوئی برا کام نہیں، کوئی نحوست والا کام نہیں۔ یہ کام کرنے سے کوئی پاپ لپٹ لیتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، روحانی بھٹکتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر جو تصورات ہیں ان کو بہت حد تک دور کرنے کی، اور ہر ایک کو یہ کام کم سے کم آپ جان لیں، کم سے کم آپ معلوم کر لیں۔ آپ اگر باہر والوں کو کرتے نہیں کرتے لیلا فیلا وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جب مسائل ہو تو گھر کی بات گھر کے اندر ہو، اس کے لیے یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ہے۔ آپ گھر کے حد تک تو آگے بڑھیں، ہاں اتنی بات تو ہے کہ 3-4 لوگ ایسے تو ہونا چاہیے جو اس کام کو اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی غریب انتقال ہوا، غریب کے گھر کے اندر الگ سے آدمی کو بلا کے نہلانے، کفنانے، دفنانے کے لیے پیسوں کا، ابھی میں آپ پوچھا مغرب میں تقریباً 4,000، 4,500، 5,000 لے رہے ہیں ایک مہینے کے لیے۔ کیا کرے بھائی، اس کو کیسا عجیب دھندا بنا دیا ہیں لوگ۔ تو اس کو ہر آدمی، ہر گھر والے اپنے اپنے طور پہ اس کو سیکھنا ہے، جاننا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کے لیے عورتوں کا الگ طریقہ، مردوں کے لیے یعنی مردوں کے حساب سے مرد اور عورتوں کے حساب سے عورتیں جو ہے یہ کام کرے گی۔ اس کو ہرگز بھی برا یا چھوٹا یا نحوست والا غم والا ہرگز بھی نہ سمجھے۔ تھوڑا سامنے ٹھیک ہے جی، تو شروع کریں گے بسم اللہ۔ کوئی ایک آدمی اپنی مدد سے آ جائے دکھانے کے لیے۔ کوئی ایک جی جی، عورتیں پیچھے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی لیٹ جائے، کوئی ایک مٹھی ساتھ دینے کے لیے، تھوڑا سا بس بتانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے لیے جو آدمی ہم جو ہے کو ایک ڈیمو کے طور پہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ کو بعد میں یعنی الگ سے جو ہے آپ کو تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے، یعنی اصل اس کو پہلے آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی آپ اس کو سنیں، غور سے سمجھیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ بعد میں آخر میں انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو لکھ کے رکھ لیں، ختم ہونے کے بعد سوالات کا سیکشن رہے گا، سوالات کے اندر کر سکتے ہیں۔
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی میت کو نہلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے، پردے میں رکھ کر غسل دینا چاہیے۔ کھلی جگہ میں یا لوگوں کو دکھتے ہوئے یا گلی میں ایسی جگہ پر جہاں اوپر سے چھتوں پر سے لوگ دیکھ سکتے ہو تو ایسا ہرگز بھی نہیں آنا چاہیے۔ میت کی یعنی میت کو زندگی میں بھی اس کے مردے ہونے میں بھی پردے کا لحاظ ضروری ہے۔ اگر اس کا سطر کھلتا ہے یا کھلے طور پہ اس کی شرمگاہ لوگوں کو نظر یعنی بغیر پردے کے اگر آپ ایسا کرتے ہیں حرام ہے، گناہ ہے۔ کسی بھی مردے کو کھلے طور پہ ڈھلانا یا پھر اس کا حصہ لوگوں کو نظر آتا ہو یہ غلط ہے۔ اس کا پردے کا جو ہے مکمل طور پر آپ لحاظ رکھیں، یا تو آپ باہر یعنی انگن میں ڈھلا رہے ہیں تو آپ بھی پردہ باندھ لیں تاکہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈھلانے کے لیے مردوں میں سے مرد آئیں گے، یعنی مرد میت ہے تو اس کو ڈھلانے کے لیے مرد ہی آئیں گے۔ اگر عورت ہے تو عورتیں ہی ڈھلائیں گے، مرد کو عورتیں نہیں ڈھلائیں گی، عورتوں کو مرد بھی نہیں ڈھلائیں گے۔ صرف ایک صورت میں اجازت ہے اور وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے لیے اتنی اجازت ہے، اگر بیوی انتقال ہو جاتی ہے تو شوہر ڈھلا سکتا ہے۔ اب ڈھلانے کے لیے دوسری عورتوں کا یعنی اس کی بھاگ کا یا پھر جو محرم عورتیں ان کا ساتھ لے گا۔ مرد شوہر جو ہے بیوی کو اگر ڈھلائے گا تو ساتھ دینے کے لیے مردوں کو نہیں بلائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ مردوں کو نہیں بلائے گا، دوسری عورتیں کو بلا کے ساتھ دینے کے لیے پکڑنے کے لیے جو ان کی بھاگ وغیرہ آپا بھومی ہے ان کو ساتھ ملے گا۔ یا پھر بیوی انتقال ہو جائے تو شوہر انتقال ہو جائے تو بیوی، یہ صورت میں ہی مرد اور عورت بدل سکتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کے کسی بھی صورت میں مرد عورت کو نہیں دے سکتا۔ ماں انتقال ہو جاتی ہے تو مرد جو ہے نہیں دے سکتا، ماں کو بہن کو نہیں دے سکتا۔ عورتوں کو عورتیں ہی، مردوں کو مرد ہی دیں گے۔ صرف ایک صورت میں میاں بیوی کو ایک اجازت ہے، شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر جو ہے غسل دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ باڑی کو لائیں گے تو کپڑے کیسے ہوتے ہیں تو کپڑوں کو جو ہے آپ نکالنا ہے، تو کپڑوں کو نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلے کپڑا سرف کا باہر نکالنا ہے۔ یہ میں آپ کو شروع سے دکھا رہا ہوں، یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ اگر سوالات ہیں تو بار بار کریں۔ مرد کے لیے یا ناک سے لے کر گھٹنے تک پردہ ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے کپڑا اڑا دیں پورے طریقے سے، کپڑا اڑا دیے اس طریقے سے ناک سے لے کر گھٹنے تک، ٹھیک ہے؟ تو آپ کپڑے جو پہنے ہیں وہ کپڑوں کو نکالنا ہے۔ کیسے نکالیں گے آپ؟ خینچی لے لیے، کٹ کر دیے کپڑے جو ہے خینچی سے آستین کٹ کر دیے، ادھر کا کٹ کر دیے، یہ آستین کٹ کر دیے۔ پینٹ بھی ویسے ہی، پینٹ آپ کھول دیے، اس کے بعد جو ہے آپ کٹ کر دیے پینٹ کی طرف سے نکالیں گے اور یہ شرٹ جو ہے پھاڑنے کے بعد آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اگر نہیں نکلتا تھوڑا سا ایسا کریں گے، ایسا کر کے آپ چھیڑ دیں گے بس۔ تو کپڑے نکالنے سے پہلے آپ اس کو اڑانا ضروری ہے۔ یہ اڑا کے آپ جو ہے کپڑے نکالیں گے، شرٹ جو ہے اس طرح سے نکالیں گے، پینٹ میں ہاتھ سے چھیڑیں گے، بلکہ آخری میں اگر آپ کٹ کر دیں گے تو پورا حصہ مل جائے گا، تو اس سے آپ بعد میں ایسا نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کپڑے ہیں، کپڑے نکالنا ضروری ہے۔ وہ کپڑے نکالنے کے بعد جو ہے یہ کپڑا کو اوپر ہی رہا، یہ کپڑا ہر حالت میں اوپر رہنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے، جو آپ ڈھلانے کے لیے میت پر جو کپڑا اڑاتے ہیں وہ کپڑا دلدار ہونا اور یعنی پتلا نہیں ہونا، باریک نہیں ہونا۔ باریک ہونا سے کیا ہوتا ہے؟ پانی ڈھلائیں گے تو کپڑا جو ہے چپٹ جائے گا بدن سے، اس سے شرمگاہ کا حصہ باہر نظر آ سکتا ہے۔ تو اس کے جو ہے مکمل آپ پردہ کریں گے، موٹا کپڑا لیں، باریک کپڑا لیں، یہ بھی باریک کپڑا ہی ہے تقریباً، اس سے ایک طرح تھوڑا تل کپڑا ہو تاکہ پانی ہلاتے وقت بھی جو ہے کسی بھی طریقے کی سطر پوشی باہر نہ نظر آئے یا اس کا کوئی حصہ باہر نظر آئے۔ تو اس لیے پہلا
اچھے طریقے سے کپڑا اتاریں گے آپ، ڈال دیں گے اوپر. ڈالنے کے بعد اب آپ کو غسل کرانا ہے. غسل کرانے کے لیے 2 آدمی کافی ہے. 2 یا آدمی دلدار ہے، 3 آدمی. یہ پکڑنے کے لیے، کھلانے کے لیے ایک آدمی آرام سے کافی. تھوڑا اٹھانے کے لیے، پکڑنے کے لیے 2-3 آدمی اگر دلدار ہے. کھلانے کے لیے جو پانی استعمال کرنا ہے نارمل گرم پانی، جو گرم پانی ہے گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں. زیادہ گرم نہ ہو، یعنی ایک دم زیادہ گرم استعمال نہ کریں. جس سے ہم نہاتے ہیں گرم پانی تو ویسا ہی گرم پانی استعمال کریں. سنت یہ ہے کہ گرم پانی کرنے سے پہلے بیری کا پتا معلوم، بیری کا پتا، ہاں، بیری کا پتا جو ہے پانی میں ڈال کے گرم کرنا بہتر ہے. یہ ایک سنت ہے کہ آپ جو ہے بیری کا پتا پانی میں ڈال کر گرم کرتے وقت ہی پانی میں ڈال دیں. ان کو اٹھانے کے بعد جو ہے آپ اسی پانی سے نہلائیں. یعنی آپ بیری کے پتے کو کچل کر کے وہ بھی میت کو لگا کے اس پر بھی پانی ڈال سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بیری کا پتا ایک تو سنت ہے، دوسرا یہ کہ آدمی کی غلاظت کو یا گندگی کو پورے طور پہ اچھے طریقے سے صاف کرتا ہے پتا. تو اس واسطے اللہ کے نبی جو ہے اس پتے کو گرم پانی میں ڈالنے کا حکم دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اغسلنها بماء وسدر. اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی کے ساتھ سدر، یہ بیری کا پتا ملا کے گرم کرو اور اسی کے ذریعے ڈھلاؤ. تو آپ پہلے پانی گرم کر لیں گے. اگر یہ میسر نہیں، یعنی بیری کا پتا آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ نارمل پانی میں ڈلا سکتے ہیں. اب پانی گرم کرنے کے لیے آپ جو بھی پانی گرم، یعنی لکڑیوں سے بھی گرم کر سکتے ہیں. اگر لکڑیاں میسر نہیں تو گیس پر بھی گرم کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے. پانی ڈالنے سے پہلے کیا کریں گے؟ پانی ڈالنے سے پہلے ابھی آپ پانی ڈالنا شروع نہیں کریں. اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ میت کی جو ہے غلاظت نکالنا ہے. آدمی جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو طہارت کے جو راستے ہیں ان حصوں میں غلاظت آ کے رک جاتی ہے. جیسے انسان سوتا ہے تو وہ رات سارے جو ہے طہارت نکل جاتی ہے. اگر دیکھیں کم سے کم یہ آخری حصے میں آ کے جگہ رہتی ہے. تو اس لیے غسل شروع کرنے سے پہلے اس بات کا پورا لحاظ رکھنا کہ میت کو جو ہے پہلے پاک کریں، غلاظت سے، طہارت سے. پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تھوڑا ادھر آئے، آپ ہاتھ ڈالیں گردن میں، ہلکا سا اٹھائیں، ہلکا سا اٹھائیں. کوئی آدمی سہارا نہیں، آپ ہلکے سے اٹھائیں، ایسے اٹھنے کے بعد یہاں پیٹ کے پاس میں ہلکے سے دبائیں. ہلکے سے دبانا، ہلکے سے آپ دبائیں، آہستہ سے دبائیں گے تاکہ اگر میلے میں یہاں پر نچلے حصے میں کوئی غلاظت ہے تو وہ نکل جائے. 3 مرتبہ آہستہ سے آپ دبائیں گے. آدمی کے وزن کو پکڑ کے یا اس کی پانی صفائی کو پکڑ کے آپ کو جب تک اطمینان نہیں ہوتا اس کو پکڑتے جو ہے آپ پورے طور پہ سامنے حصے میں آپ جو ہے آہستہ سے 3 مرتبہ دبائیں تاکہ اگر کچھ غلاظت وغیرہ ہے تو نکل جائے. تو وہ نکالنے کے بعد آپ سب سے پہلے پانی اٹھائیں گے، پانی ڈال دیں گے. تھوڑا سا کپڑا اٹھائیں گے، کپڑا اٹھا کے پانی ڈال دیں گے. اس طریقے میں بھی اس کے بعد ایسا کر دینے کے بعد پھر نیچے بھی پانی ڈال دیے. یہ نارمل جو ڈولی وغیرہ ہوتی ہے جو مسجدوں کے اندر آتی ہے اس کے نچلا حصے میں جو ہے یعنی آپ پانی جتنا بھی ڈالیں گے تو پانی نیچے جائے گا، ویسا ہی ہونا بہتر ہے. یہ یعنی ایک دم خالی تختہ رہا تو غلاظت جو ہے ادھر ادھر پھیل جاتی ہے. تو ایسی ڈولی کو استعمال کریں جس کو پانی یعنی اوپر پانی ڈالیں گے تو نیچے گر جائے گا. تو ایسا ہمیں نیچے اگر مٹی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو نیچے کوئی بڑا برتن رکھ لیں تاکہ غلاظت جو ہے باہر نہ پھیلے، بدبو وغیرہ نہ آئے، اس کا لحاظ رکھیں. لیکن سب سے پہلے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ ہلانے سے پہلے کہ اچھے طریقے سے پورے طور پہ ہلکے سے دبا کر کے 2-3 مرتبہ دبائیں. اگر اس کے بعد کچھ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی مکمل صاف نہیں، آپ زیادہ بھی مرتبہ دبا سکتے ہیں سامنے حصے میں، پچھلے حصے میں. اس کے بعد آپ پانی بہائیں گے، پورے طور پہ پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے. یہ کپڑا اگر پانی ڈھلانے یعنی اس طریقے سے غلاظت نکالنے کے بعد اگر میلا ہوا ہے یا گندگی لگی ہے تو آپ اس کپڑے کو نکال لیں. اگر گندگی لگی ہے، نہیں کپڑا نارمل ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں، اسی پہ آپ غسل دے سکتے ہیں. اگر آپ کو گندگی ہے تو اسی کپڑے کو استعمال نہ کریں، دوسرے کپڑے کو آپ ضرور بدلیں. اب اس کے بعد غسل کا طریقہ شروع ہوتا ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یہ غسل جو میت کو غسل دیتے یہ طریقہ کوئی
الگ طریقہ، کوئی بڑا طریقہ نہیں. جیسے زندہ انسان اس نے جنابت کرتا ہے، ہم جیسے پانی نہاتے ہیں، آپا ہونے پر جیسے ہم پانی نہاتے ہیں، جنابت کا غسل ہے، یا تو وہ غسل کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اس میں بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا آپ کو پاکی صفائی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے غسل کی شروعات ہوتی ہے آدمی کے وضو سے. وضو سے جو ہے غسل کی شروعات ہوتی ہے. تو غسل شروع کرنے سے پہلے آپ دستانے جو ہاتھ کے آتے کچھ بھی بلد وغیرہ، تو آپ اس کو نارمل استعمال لبر کے لیے ہوتے، پلاسٹک کے لیے آتے، اس کو پہننا بہتر ہے. بہتر کیا بلکہ ضروری ہے، اس لیے کہ حالات وقت بہت سارے میت کے پارٹ ایسے ہوتے جہاں ہمارا ہاتھ خالی ہاتھ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگنا ہے، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگنا ہے. تو اس لیے ذرے پارٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں نہیں ہاتھ لگنا ڈائریکٹ. تو اس لیے آپ دستانے یا کچھ بھی جو آپ کو کپڑا، آپ کپڑا بھی ہو سکتا ہے، دستانے نہیں، آپ کوئی ہلکا سا دستی وغیرہ جیسا کپڑا لے لیے، کپڑا لے کے اس وقت ہاتھ جگہ پر ہو جائے تو آپ ایسا دستی رکھ لیا، دستی رکھ لیا اس سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں. لیکن خیال کیا رکھیں کہ آپ جو ہے صاف نہ رکھیں. جیسے دستی ہے آپ کی، اگر کبھی دستانے نہیں ملتے ہاتھ کو، تو اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھ لیں گے، کپڑا باندھ کے آپ خاص جگہوں پر جو ہے بغیر کپڑے کے، بغیر کسی ذریعے کے آپ ہاتھ نہیں لگائیں. کس کوئی بھی مرد ہو یا عورتیں ہوں، انسان کے خاص حصوں کو آدمی جو ہے ہاتھ نہیں لگائے گا. دستانوں کے ذریعے سے یا کسی کپڑے کے آڑ کے ذریعے سے جو ہے آدمی ہاتھ لگائے گا. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. وضو کرانے کی شروعات ہتھیلی سے ہوتی ہے. تو آپ ہتھیلی نکالیے، جگہ آہستہ سے. میں صرف بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں پانے والا کچھ نہیں بتا رہا ہوں. گرم پانی لیا، پہلے اتنا دھو. تو یہ دھوتے وقت جو ہے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ انگلیوں کے درمیان خلال کریں. خلال یعنی میل کچیل وغیرہ ہے تو آپ اس کو صاف کریں. اس کو آپ ہاتھ سے بھی صاف کر سکتے ہیں، یعنی روئی کا استعمال کریں تو بہتر ہے. یہ ہاتھ پر، پیروں کی انگلیوں میں، کان کے کسی حصے میں گندگی رہتی ہے، ہاتھ سے نہیں آنے والی روئی جو ہے آپ نرم بھگو لیں تو اس کے ذریعے سے آپ اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں. تو آپ پہلے ہاتھ دھو لیے. ہاتھ دھونے کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں. تو میت جو ہے کلی کرانے کے لیے آپ پانی ایسا کھلا کے اندر نہیں ڈالیں گے، آپ ایسا سے تھوڑا سا اٹھا لیں گے، تھوڑا سا اٹھا لیں گے. پانی کا ہاتھ جو ہے بھگو کر کے اوپر ڈالیں گے، اوپر کے اندر جیسے ہمیں کلی کر کے اندر لے کے اسے نہیں کریں گے. آپ یا تو تھوڑا سا لے کے ڈال دیں گے، یا تو آپ جو ہے ہاتھ تھوڑا سا گندا کر لیں گے، آپ کر لیں گے. اگر جیسے آج کل پیشنٹس وغیرہ ہیں کووڈ وغیرہ کے، تو ان کا ہاتھ دستانوں کے ساتھ ساتھ ان کو آپ روئی سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کلی کرنے کی جگہ میں روئی کو بھگو کر کے یہ اتنا ہوٹ کا جو حصہ ہے وہ حصہ آپ بھگوئیں گے. ناک میں پانی ڈالنے کا مسئلہ بھی صحیح. آپ گلا گردن پکڑ کے آپ ہلکا سا پانی تھوڑا ڈال دیں گے، تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا ڈالیں گے. ناک صاف کرنا، کان صاف کرنا، پیر، انگلیوں کے بیچ کا خلال، پیروں کی انگلیوں کے بیچ کا خلال، کانوں کے، یہ پورے حصوں کے لیے بہتر ہے روئی کا استعمال کریں یا کنجری کا استعمال کریں. اس سے گندگی میں آسانی سے آتی ہے. تو ناک میں پانی ڈالیں. اس کے بعد کیا کریں گے؟ وضو میں چہرہ دھوئیں گے. جو میت کا چہرہ میں ہے ویسے ہی مکمل طور پہ دھوئیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ پورے طور پہ دھوئیں گے. اس کے بعد مسا کان کا سر کا مسا ہوگا. اس کے بعد پیر دھوئیں گے. یہ ایسا وضو کرتے ہیں تو ویسا ہی نارمل وضو سر کا مسا بھی کسی آپ نہیں کریں گے. اتنا آپ جتنا ایسا ہونا لگے ایسا سے آپ انگلیوں کا خلال کریں، کان کا جیسا مسا کرتے ہیں. تو یہ تو وضو ہو گیا. وضو ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالیں گے. سر اٹھا کے پورے طور پہ سر اٹھا کے آپ پانی ڈالیں گے 3 مرتبہ. ڈالنے کے بعد اگر آپ بیری کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو صرف بیری کے پانی سے بھی غسل دے سکتے ہیں. اگر نہیں آپ صابن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، سر کے لیے شیمپو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو میت کے لیے ایسی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں. صابن کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. شیمپو کی ضرورت پڑتی ہے استعمال کریں، نہیں استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں. صابن شیمپو اگر نہیں ملتا، صرف پانی ہے، بیری کا پانی ہے، تو آپ اس سے بھی غسل دے سکتے ہیں. تو پہلے جو آپ سر دھوئیں گے. سر دھونے کے بعد 3 مرتبہ سر اچھے طریقے سے صاف کریں
تین مرتبہ میں اگر 3 مرتبہ سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو پانی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ جگہ ہے، اس سے چھوٹا جگہ ہے، بڑا والا جگہ ہے، تو آپ کو پانی جو ہے کہ آپ 3 مرتبہ ڈالیں. گندگی دور ہونا اصل ہے، تو 3 مرتبہ میں دور ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، 3 سے کم میں بھی اگر دور ہوئی ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو سیدھے طرف، جو سیدھے طرف ہے آپ کو یہ کپڑا ایسے ہی رہے گا، یہ کپڑا ایسے ہی رہے گا. آپ کو یہ کپڑا سیدھے طرف ہلاتے وقت جو ہے آپ کپڑا تھوڑا سا ایسا کر دیتے ہیں، آپ کھلا رکھیں گے. کھلا رکھنے کے بعد آپ پانی ڈالیں گے سیدھے طرف. سیدھے طرف پانی نہیں ہے پورا مکمل ایسا، یہ پورا سیدھے طرف آنا ہے. سیدھے طرف کا مطلب صرف ہاتھ یا اتنا حصہ نہیں ہے، پورا سیدھے طرف کا پورا حصہ ہے. آپ پانی گرم پانی لے کر ہاتھ سے پورا مکمل ڈالیں. اس کے بعد کیا کریں گے، آپ پانی ڈالیں گے اوپر کا حصہ بھیگا. اگر پچھلا حصہ نہیں بھیگا ہے پیٹ کا تو آپ ہلکا سا تھوڑا پلٹائیں گے. تو یہ کپڑے کو آپ پورا دھیان رکھیں گے، کپڑا تھوڑا بڑا آتا ہے آپ پورا پلٹائیں گے. پلٹانے کے بعد چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ اس طریقے سے پانی ڈالیں گے سیدھے طرف، تو آپ ایسا سلا کر ڈالیں گے تو یہ پورا حصہ بھیگا. ہو سکتا ہے تیسرا حصہ نہیں بھیگتا کبھی کبھار، تو اس لیے آپ تھوڑا بند کریں گے. خیال رکھیں تھوڑا، پورا نکالنا نہیں، پورا چپ جیسے ہوتے ویسا آپ نہیں چلانا ہے. آپ اتنا یہ کو پکڑ کہ کیا ہے، آپ تھوڑا کوئی نہیں پکڑے گا، آپ تھوڑے جی ایسے پکڑنے کے لیے تو دوسرا کھانا والا ڈال دیں گے. تو ایک آدمی سے پکڑ لے گا سیدھے طرف ڈالنے کے بعد آپ پانی ڈالیں. پانی ڈالنے کے بعد آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں آپ صابن سے پورے طریقے سے اچھی طریقے سے دھوئیں. اس کے بعد پھر پانی ڈالیں. اس کے بعد لیفٹ سائڈ ویسے ہی آپ پانی ڈالیں لیفٹ سائڈ پورا شروع سے لے کے آخر تک. پھر پچھلا حصہ نہیں ڈالیں تو آپ تھوڑا سا پلٹا لیں، تھوڑا سا پلٹا لیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پلٹانے کے بعد آپ پھر پانی ڈال دیں. تو یہ غسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ اس کی تعداد بتائے ہیں. آدمی میت جو ہے اس کو جو غسل دینے والے ہیں ان کو اچھا علم ہوتا ہے کہ غلاظت کتنی نکل رہی ہے. میت نکلتے وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی میل ہے، غلاظت ہے. تو اس حساب سے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ یا اس سے بڑھ کر اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ میت کو اور بھی زیادہ یہ حساب کر کے ڈالا نہیں. یہ جو 3 5 7 اور 9 یہ حساب کر کے ڈالا نہیں. اس سے زیادہ بھی اگر ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں. اصل بات کیا ہے، میت کو پورے طور پر پاک و صاف کرنا. غسل میں صفائی کا پورا دھیان رکھنا اصل ہے، چاہے 3 سے ہوتا ہو 5 سے 7 سے 9 سے. تو اس لیے جو ہے آپ کو تعداد کو اس حساب سے نہ لیں 1 سے ہو گیا 3 سے ہو گیا بس کے ختم نہیں کرنا ہے. آپ اور بھی سارا استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ پورے طور پر پانی ڈال دیے. ٹھیک ہے، پانی ڈالنے کے بعد آپ کیا کریں گے، یہ کپڑا پورا بھیگ گیا ہے تو اس کو آپ اس کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا اڑائیں گے. بڑا کپڑا، کوئی دوسرا بڑا کپڑا اٹھایا. دوسرا کپڑا اڑانے کے بعد آپ وہ کپڑے کو آہستہ سے نکالیں. آہستہ سے نکالو، نکل گیا تو آہستہ سے نکالیں. اس کے اوپر ایک دوسرا کپڑا اڑانا ضروری ہے تاکہ سطح جو ہے باہر نہ پڑے. تو دوسرا کپڑا پاکیزہ ہے جو ابھی میلا نہیں ہوا ہے تو اس کو جو ہے آپ اڑائیں گے اڑا کر کے یہاں سے نکالیں گے. اوپر سے نہیں نکالیں گے، پکڑنے والا یہاں پکڑے گا تو پیر کے حصے سے جو ہے یہ جو کپڑا میلا ہوا ہے وہ کپڑا نکال کے پھینک دیں گے آپ. اس کے بعد میت کو پوچھنا ہے پانی سے، یعنی غسل کرے ہیں نہانے کے بعد پوچھنے کے لیے جو ہے یہ کپڑا استعمال نہ کریں، نیا کپڑا. اس لیے کہ نئے کپڑے سے پانی نہیں جاتا ہے، جو نیا کپڑا نہیں ہوتا نہیں. تو اس لیے جو پرانے کپڑے ہیں گھر کے اندر کاٹن کے کپڑے کوئی بھی کچھ بھی چلتا ہے کسی کے بھی، اگر کوئی پرانے کپڑے پرانے کپڑوں سے پوچھنا ہے. پورا آپ جو ہے میت کو پورا پوچھ جیسے ہم پوچھ دیتے ہیں نہانے کے بعد ویسے پورا صاف پوچھ دینا ہے. پوچھنے کے بعد ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے.
خوشبو کافور کی خوشبو استعمال کرنا بہتر ہے. کافور مل جاتی ہے وہ جو گولے ہوتے ہیں اس سے بہتر ایک کافور نرم والی ملتی ہے, چپٹی والی ملتی ہے, اس کو بکری بنا لینا بہتر ہے. وہ جو اتنے ملتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے, اگر وہ بھی اگر دوسرے نہیں ملتے آپ گولے استعمال کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ کوٹ لینا, وہ اس کے ذریعے سے آپ نہیں لگا سکتے. اس کو کوٹ کے آپ کیا کرنا ہے, خوشبو لگانا ہے. کہاں لگانا ہے, یعنی جہاں پورے ایک تو پوری باڈی پہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں انسان کی میل چلتی ہے وہاں پر بھی آپ گردن کے پاس پچھلے حصے میں سامنے حصے میں یہاں پر تو جہاں جہاں گندگی لگتی ہے یا ٹھہرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے آپ خوشبو لگائیں گے. کافور لگانا بہتر ہے. کافور کی جگہ میں کوئی دوسری خوشبو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں بدن کے لیے تو دوسری خوشبو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد یہ غسل کا طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے, غسل کا طریقہ ہو گیا. اس کی کوئی سوال ہے غسل کے طریقے میں؟ کوئی سوال؟ ہاں, نہلانے والے کو من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا. حدیث کیا ہے, جو آدمی میت کو نہلاتا ہے اس کو بھی کھانا چاہیے. جو آدمی میت کو اٹھاتا ہے جنازے میں اٹھانے میں ساتھ دیتا ہے اس کو وضو کرنا چاہیے. مستحب حکم ہے, بہتر ہے. کوئی جو آدمی نہلاتا ہے وہ بھی غسل کر لینا بہتر ہے. اگر غسل نہیں کیا, غسل نہیں کرے بغیر اسی جا کے نماز پڑھا, نماز ہو جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, واجب ہی نہیں ہے, کر لینا بہتر ہے. غسل ہو یا پھر وضو دو بھی. اس کے بعد آپ کو یہ غسل ہو گئے. غسل ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کا کرنا ہے کپڑا پہننا ہے. ادھر یہاں پر ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ کپڑے بہت ایکسٹرا آ رہے ہیں. اتنے پتہ نہیں ہم ممبئی یہاں سے لیا ہے ادھر سے جا کے لیے تو بہت ایکسٹرا کپڑے آ گئے. اتنے کپڑوں کی ضرورت نہیں. میت کے لیے سنت جو ثابت ہے مرد کے لیے تین کپڑے ہوں گے. مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے اور عورتوں کے لیے اگر 3 کپڑوں میں کام کر جائے تو ٹھیک ہے, 4 یا 5 کپڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مرد کے لیے بھی 3 ضروری نہیں ہے. اگر 3 کپڑے نہیں ملتے, کوئی لاوارث لاش ہے یا ایسی جگہ پر ہے جنگل میں یا وہاں کہیں پر بھی آپ کو کپڑا نہیں مل رہا, دفنانا ضروری ہے, تو اس صورت میں ایک ہی کپڑا ہے, ایک ہی کپڑے میں بھی آپ دفنا سکتے ہیں. صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے جنگوں میں شہید ہوئے جن کو ایک کپڑا بھی پورا نہیں تھا. ایک کپڑے میں کپڑا ایسا تھا کہ سر کے پاس باندھتے پیر کھل جاتے, پیر کے پاس باندھتے تو سر کھل جاتے, تو ایسی حالت تھی. تو اس لیے ایک کپڑے میں بھی اگر نہیں ملتا تو ایک کپڑے میں بھی کام چل جاتا ہے. اگر نہیں تو آپ 2 کپڑے 3 کپڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پر مرد کے لیے 3 کپڑے بنائیں. مرد کے لیے 3 کپڑوں میں کیا ہے, یہ یہاں پر سب قمیص لنگی سب ڈال دیتے. اس کے لیے آپ کو یہ ایک کپڑا جو ہے سب سے پہلے آپ کو ایک کپڑا نیچے بچھائیں گے. ابھی آپ ہلانے کے بعد یہیں پر ہے, ہلانے کے بعد نچلے حصے میں ایک ہاتھ سے بچھائیں گے. سمجھ رہے ہیں, ہاتھ سے ڈالتے ایک کپڑا ڈالتے بڑھتے ایک منٹ یہ سامنے والے ٹھنڈے
डेड बॉडी उठा जान भाई क्या बोलो देखिए जो मर्द के लिए 3 कपड़े होते हैं, 3 कपड़ों में से नाम निकालिए। ये कभी सिंगल पे आता है, कभी आप उसको डबल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, ये ऊपर के हिस्से में डालते हैं। ऊपर के हिस्से में डालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे इसमें डालिए इसको, ठीक है, कुर्ते की जगह में आ रहा है। ये इज़ार के जैसा है, इज़ार है मंची जो बनाया, ठीक है। अब ये आप पहले डाल देंगे, डालने के बाद लाएंगे जी आपकी तरफ। पहले आप हलाएंगे, हलाने के बाद फिर मरीज को आहिस्ता से उठाएंगे, उठा के आप रख देंगे। रखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो कपड़े हैं ऊपर के हिस्से में, ऊपर के हिस्से में ऊपर डाल देंगे, ठीक है। लुंगी का हिस्सा जो है तहबत का वो नीचे डाल दिया। उसके बाद क्या है, ये कपड़ा और बड़ा आता है, ये इतना 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 नहीं बोलेना, और बड़ा आता है जी जी। हाँ हाँ, हाथ वगैरह आप देने को रखते हैं, करके आप बांध देंगे बस जी। ये 3 कपड़े हैं, समझ में आया आपको? 3 कपड़े हैं, ये कपड़े आप डाल देंगे पहले ही। डालने के बाद ये पहले डालेंगे, आप कुर्ता हो, ये निज़ार हो कुर्ता हो या बड़ा लिफाफा हो, आप पहले बिछाएंगे। बिछाने के बाद आप गाड़ी को लाके इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद फिर आपको कपड़े डाल देना है। फिर उसके बाद आप डालेंगे, डालने के बाद यहाँ हल्की सी घाटी वगैरह डालना है। यहाँ पर भी के बाद अगर खुलने का अंदेशा है तो कुछ बांध दे, नहीं तो आप नॉर्मल ऐसे रख सकते हैं। बांधना जरूरी नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा रख सकते हैं, बांधना जरूरी नहीं है। और खबर में भी रखने के बाद क्या करते हैं, वो खोल देते हैं, खोल के चेहरा खुला रखे जाते हैं, जरूरी नहीं है। मुमकिन नकीर आने के बाद सवाल जवाब के लिए क्या करना है, कैसे होते हैं, सब बंदश की जिंदगी है, आपकी जिंदगी अलग है, तो उसके बारे में आप पहले से उठा के या जो चेहरा खोल के रखने की जरूरत है। आप डालते हैं सर कपड़ा यहाँ पर वैसे ही आप ऐसा ही बांधने का इसको आप ऐसा कर दें, ठीक है। अगर खुलने का अंदेशा है तो आप घाटी का इस्तेमाल करें, सर की बात करते हैं वैसे ही, ठीक है। ये मर्द के लिए है, औरत के लिए हो जाए। अगर ये मर्द के लिए है, औरत के लिए 5 कपड़े इस्तेमाल होते हैं। 5 कपड़ों में से पहले चोटी का मसला हल करते हैं। औरतों के लिए जो है गुस्ल लेते वक्त, औरतों का मर्दों का गुस्ल का तरीका एक ही है, गुस्ल का तरीका एक ही है। अलबत्ता आप चोटी जो है 3 करेंगे, 3 अलग अलग गांठ लगाएंगे के अंदर, 3 हिस्से, समझ रहे ना, 3 हिस्से अलग अलग रखेंगे। पानी भराएंगे, पानी भराने के बाद औरतों को जो है सर पे जो है आप बांधेंगे, सर के हिस्से पर, यानी चोटी 3 अलग करें। अलग करने के बाद कफन देते वक्त एक चादर ओढ़नी मोड़ते ना, तो ओढ़नी जैसे आप ओढ़नी मोड़ते तो वैसा ओढ़नी उड़ाते हुए जो है वो तीनों लड़ों को बांध देंगे। ऐसा चोटी नहीं डालना है, चोटी डालना या चोटा भी नहीं डालना है, एकदम एक ही जगह पंखे रखते थे ना, तो वैसा भी नहीं करना। उसको वैसे ही एक के ऊपर कपड़े में डाल के, समझ रहे, कपड़े छोटी उसको आप एक वैसा फोल्ड कर दिया, तो ऐसा तीनों को जो है अलग अलग आप डाल दिए, डाल के पिछले हिस्से में डालना है, आपको पिछले हिस्से में डालना है। तो औरतों के लिए जो 5 चादर है, एक कपड़ा जो है सर के ऊपर ओढ़नी के जैसे इस्तेमाल होता है, दूसरा यहाँ ऊपर सीने के पास जो है वो, उसको आप क्या करेंगे, आजकल रेडीमेड मिल जाता है, आपको
ایسا یہ کپڑا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہاں بیچ میں گلے کے برابر کاٹتے ہیں، گلے کے برابر کاٹتے ہیں، گلے کے برابر کاٹنے کے بعد اس کو بچاتے ہیں۔ کیسے بچانا ہے؟ ایسے بچانے کا، ٹھیک ہے، ایسے بچانے کے یہ جو حصہ ہے اس کو اٹھا دیں گے۔ تو سوراخ کہاں ہے آپ کو؟ ابھی بیچ میں سوراخ ہے، میت کو لے جا کے رکھیں گے، رکھنے کے بعد یہ سوراخ میں آپ سر رکھیں گے، اس کے بعد اوپر سے اڑا دیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ عورت کے لیے تاکہ سطر نہ کھلے پورے طور پر، اس لیے جو ہے عورت کو اس طریقے سے کریں گے۔ عورتوں کو جو خمیس لگاتے ہیں اوپر کے حصے میں ڈالتے ہیں، وہ صرف آپ کو اتنا کاٹنا ہے، گلے کے برابر کاٹنا ہے، اس طریقے سے اتنا کاٹنا ہے، سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کاٹنا ہے، اتنا گلے کا جو حصہ ہے اتنا ہی کاٹنا ہے، یہ حصے میں ہر قسم نہیں کاٹنا ہے۔ یہ بھی کاٹ دیتے ہیں، اگر آپ کچھ وزندار ہے، موٹے ہیں، تو یہاں پر ہی بڑا کاٹنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیچ کے حصے میں لمبائی میں جو ہے نہیں کاٹنا ہے، لمبائی میں کاٹنے سے عورت کا صدر کھلتا ہے، تو اس لیے جو ہے نہیں کاٹیں۔ آج کل ریڈی میڈ آتے ہیں تقریباً، لیکن اس کا لحاظ رکھیں، لیتے وقت جو ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ تو یہ عورت کا دوسرا ہو گیا۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ وہی اضافہ پچھلے کے حصے میں پورا یہاں سے آتا ہے، اور چار یہ بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی یہ جو ایک کلر ہے آپ کو، یہ ایک کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، یا دو کپڑے بھی ایک ساتھ جو ہے آپ ڈبل فولڈ کر کے بھی اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو ویسا ہی کر کے آپ عورت کو بھی جو ہے بس چھوٹی اس کے پچھلے حصے میں ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد آپ اس کو جیسا مردوں کے لیے کپڑا استعمال کرے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ سینے پر رکھ دیتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ عورتوں کے لیے ان کا اوپری حصہ چھپانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 کپڑے استعمال کیے گئے، اس میں 3 کپڑے نارمل تھے، اس میں خمیص نہیں تھی یا عمامہ بھی نہیں تھا۔ مردوں کو بھی جو ہے اوپر سر ڈھانپنا، ٹوپی لگانے کا ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کرتے۔ تو اللہ کے نبی کے 3 بات ہے، اس میں حدیث میں صراحت ہے کہ نہ اس میں خمیص تھی نہ اس میں عمامہ تھا، تو ضرورت نہیں۔ لیکن کیا ہے، میں یہاں پر لوکل میں جس سے بھی پوچھا یا جا کے دیکھا تو حالت کیا ہے، تو عورتوں کے لیے ہو مردوں کے لیے ہو خمیص الگ الگ کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کاٹنا استعمال کرے تو ٹھیک ہے، نہیں بولے تو اس کا لحاظ رکھنا، الگ سے خمیص بنانا، خمیص نہیں رہے تو نہیں کپڑا، ایسا نہیں ہے۔ مرد کو آپ ایسے اس لیے کہ یہ حصہ مرد کا سطر میں نہیں ہے، ناک سے لے کر گھٹنے کا حصہ سطر میں ہے، تو آپ سطر کے لیے ایک الگ کپڑا دار آتی ہے لنگی کے جیسا، اس کو آپ استعمال کریں گے، الگ سے کوئی ریڈی میڈ کپڑا نہیں۔ یہ کپڑا سفید ہونا ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی فرق نہیں۔ کسی بھی حدیث میں یا اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو عورتوں کے لیے لال کپڑا، مردوں کے لیے سفید کپڑا استعمال کیا گیا ہو، یہ بھی دلیل اس کی نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے مرد اور عورت دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سفید کپڑا پہناؤ، فإنها خير ثيابكم، اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا ہے۔ تو سفید کپڑا استعمال کرنا بہتر ہے، سنت ہے، اسی کو استعمال کریں۔ یہ کپڑا استعمال کرنے میں مہنگا والا کپڑا یا کم ریٹ والا کپڑا مسئلہ نہیں، آپ کی جو طاقت ہے، گھر والوں کی جو طاقت ہے وہ حساب سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کام جو ہے گھر والوں کا ہونا چاہیے۔ جو آدمی نہیں مرا ہے اس کے پیسوں سے ہی اس کا انتظام کرنا ہے، اس کے پیسوں سے ہی اس کا انتظام کرنا ہے۔ اگر اس کے پیسے صرف اتنے ہیں، سمجھو کہ کوئی آدمی مرا، اس کا وہ پیسے 500 روپے ہی چھوڑ کے گیا، تو 500 روپے صرف اس پہ لگانا ہے آپ کو، اگر کچھ بھی نہیں بچتا بولے تو یعنی اگر ہم جو آج کے حساب سے خبر کھولنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، میت کو ڈھلانے کے لیے، کفنانے کے لیے 4-5 ہزار لگتے ہیں، تو اگر کسی کے 5 ہزار ہی ہے تو اسی پیسوں سے کفنانا ہے، اسی پیسوں سے دفنانے کا انتظام کرنا ہے۔ باہر اگر اس کے پاس پیسے نہیں، وہ آدمی مجبور ہے، کوئی دوسرا بھی اس کے گھر والے ہوں یا رشتے دار ہوں، دوسرے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کپڑا پہنانے کا جو ہے، کپڑا لیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کپڑا اچھا ہو، عمدہ ہو،
آج کیا ہے میٹر آپ کو 100 میں ملنے والا ہے، 200 میں ملنے والا ہے، 1000 تک بھی ملنے والا ہے. تو آپ کی جیسی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے آگے بڑھے. کپڑے کا مہنگا ہونا یا پھر کپڑے کا کوئی قیمتی ہونا، یا لوگ عمرے کا کپڑا حج کا کپڑا رکھتے ہیں، یہ کپڑوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا نہیں ہے، کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا. آدمی اگر نیک ہے تو وہ 50 روپے میٹر کا کپڑا بھی لے کے مرا، اس کو اگر رکھنا ہے تو اس کی زندگی، اس کی خبر صحیح سلامت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ باپ کی زندگی نصیب دے رہے، عذاب نہیں ہو رہا. مرنے والا گنہگار ہے، میٹر 1000 کا کپڑا بھی بنا ہوا فرق نہیں پڑنے والا. تو اس لیے کپڑا قیمتی مہنگائی آپ کی جو طاقت ہے اس حساب سے آپ استعمال کریں. عمرے کا حج کا کپڑا لوگ لے جا کے رکھتے ہیں یہ حرام کا کپڑا وغیرہ، تو یہ کپڑا پہنانے کی یا اس سے کفنانے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں. البتہ جو آدمی جس کی طبعی موت، فطری موت، نیچرل موت اگر کوئی مدینے میں مرتا ہے تو اس کی فضیلت ہے، لیکن احرام کا کپڑا کفنانے سے پہنانے سے جو ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. آپ جو بھی نارمل کپڑا ہے نارمل کپڑا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. کفن اتنا ہی سیدھا سادہ ہوگا. کفن کے کپڑے کے اوپر لکھنا ہو، کفن کے اندر پیپر میں لکھ کے رکھنا ہو. پیپر میں لکھ کے سر جگہ کتابیں میں رکھتے میت کے ساتھ، تو پیپر پہ لکھ رکھنا ہو یا کپڑے پہ لکھ رکھنا ہو یا میت کو خبر میں دفنانے کے بعد خبر میں چٹھی رکھنا ہو، اس سے میت کے سوال و جواب کا کوئی تعلق نہیں. میت کے سوال و جواب کا کوئی تعلق نہیں. آپ چٹھی لکھ کے رکھے تو میت سوال جواب فرشتے چٹھی دے کے پڑھتا ہے، ایسا ہے نہیں. آدمی کا عمل جیسا ہوگا اس کی خبر کی زندگی ویسی ہوگی. یہ لکھنے سے نہیں لکھنے سے یا خبر کے کفن کے اوپر پھول ڈالنے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے خوشبو کے لیے اللہ کے نبی عطر استعمال کرنے کی، جو میں شروع سے بول رہا ہوں، بیری کا پتا ہے، کافور ہے، یہ خوشبو کی چیزیں ہیں. عطر ہے، خوشبو کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. خوشبو کے لیے پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھو جو چیز انسان زندگی میں خود استعمال کرنے کو پسند کرتا ہے وہی چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کون تو بھی سوتے وقت میں اس کے اوپر جا کے پھولا ڈال کے سو بولے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا. تو جو انسان زندگی میں جو چیز پسند نہیں کرتا مرنے کے بعد کرتے ہو نہیں کرتے. تو یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خوشبو کے لیے پھول ڈالنا یا پھول ڈالنے سے میت کے اوپر کوئی فرق پڑنا نہیں ہوتا. یہ بات خیال رکھنا. جب لوگ بولتے ہیں کہ پھول ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں، اس میں کیا بدل ہے، اس میں کوئی گناہ ہے لیکن آپ خوشبو کے لیے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی خوشبو کا بدل بتائے ہیں کہ آپ عطر استعمال کریں. عطر استعمال کرنے سے خوشبو آ جاتی ہے جو الگ سے پھولوں کی علامت ہے. میت کے کفن کے اوپر ہو یا خبر کے دفنانے کے بعد خبر کے اوپر ہو، اللہ ہم کرے لوگ زندہ رہ کر کانٹے چھپاتے بابا سے تکلیف آ جاتی سناتے مرنے کے بعد جا کے پھول ڈال دیتے. کیا فرق پڑتا ہے؟ خبر کے اوپر بھی کفن کے اوپر بھی پھول ڈالنا یہ سنت نہیں ہے، نہ کوئی فائدے کا کام ہے. میت اگر نیک ہے، جنت کی خوشبو میں، جنت کے پھولوں میں زندگی گزارا ہے. اگر میت گنہگار ہے، دوزخ میں جا رہا ہے، تمہیں پھولا کی پوری بھنڈی لے کھا کے اندر لے کے بھی کیا فرق نہیں پڑنے والا، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ سارے غیر ضروری کامات سے بچنا بہتر ہے. ٹھیک. میت کو یہ تو کفنانے کا ہو گیا. اس کے بعد میت کو لے جاتے ہوئے، گھر سے لے جاتے ہوئے بغیر آواز کے، یعنی کلمہ پڑھنا میت کو لے جاتے وقت یا کوئی ذکر کرنا بلند آواز سے صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ میت کو لے جاتے وقت بلند آواز سے ذکر کرے، کوئی کلمہ پڑھے. صحابہ کرام برا تصور کرتے تھے. میت کو ساتھ میں جنازے کے ساتھ لے جانے کی حکمت کیا ہے؟ آدمی غور کرے، نصیحت حاصل کرے، عبرت پکڑے. اس لیے جو ہے جنازے کو ساتھ میں جانا ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا ہے. جنازے کو لے جاتے وقت جو ہے پہلے سر ہوگا، اس کے بعد یعنی آپ اٹھا کے ایسا لے کے جا رہے ہیں تو پہلے کیا ہوگا؟ سر یعنی ابھی جیسے سوئے تھے تو ویسے ہی آپ لے کے جائیں گے. پیروں کی طرف نہیں پکڑ کے لے کے جائیں گے، سر کی طرف سے پکڑ کے لے کے جائیں گے. میت اگر مرد ہے تو اتنا کافی ہے. عورت اگر ہے تو ایکسٹرا اوپر ڈولی کے اوپر کچھ کپڑا ڈالنے بہتر ہے. یہ یعنی کسی بھی طریقے سے سطر کھلے نہ یا پردہ مکمل طور پر ہو، اس لیے جو ہے کوئی ایکسٹرا اوپر کپڑا ڈالتے ہیں کوئی حرج نہیں.
اس لیے کہ عورت جو ہے مکمل پردہ ہے، چاہے زندگی میں ہو چاہے مرے گا مرد بھی، اس کا جو حصہ ضروری ہے وہ حصہ۔ قبرستان میں لے جانے کے بعد قبر کے اندر آپ اتاریں گے، قبر کی طرف، قبر کے اندر کس سے اتاریں گے؟ پیروں کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں؟ پیروں کی طرف سے۔ یہ خبر ہے، سمجھیے یہ خبر ہے، سر یہاں آتا ہے، خبر میں سر یہاں آتا ہے، پیرا یہاں آتے، آپ مجھے کہاں سے اتارنا ہے؟ اس طرف سے، اس طرف چلے لوگ، اس طرف سے لوگ کھڑے ہیں، یہ طرف سے نہیں، یہ طرف سے یہاں سے دے تھے، بہت لوگ ایسے یہاں سے دے تھے، ہم 20 میں 3 لوگ ایسا کھڑتے، انہوں نے ایسا دے تھے، تو 20 میں سے لے دینے کا ہے، سر کے مکمل طور پہ سے اتارنا ہے،